45 سال پورے ہو چکے ہیں اور نسلوں در نسلوں نے یہاں پہ شادیاں بھی کی ہے. افغان مہاجرین جو افغانستان میں دسمبر 1979 میں رشین کا ایک انقلاب آیا تھا تو وہ یہاں پہ مسلم ملک سمجھ کر یہاں پہ مہمان ٹھہرے تھے اور اقوام متحدہ نے بھی ان کو سپورٹ کی ہے. اب جب یہ واپس جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک جو ہے آپ نظر ڈالیں کہ واپس واقعی جا رہے ہیں کون سے طبقے کے لوگ جا رہے ہیں اور کون سے طبقے کے لوگوں کو یہاں کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. جی پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ اس اہم موضوع پر جو ہے نا مجھے مدعو کیا. جی گزارش یہ ہے کہ جب افغان مہاجرین کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اس کا ایک پالیسی ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. ان کے لیے علیحدہ سائڈ میں ایک جگہ متعین کرتے ہیں اور جی اس کو وہیں پہ رکھتے ہیں. بالکل. آج ایران دیکھیں اس نے بھی 35 سے 40 سال سنبھالا، لیکن اس نے ایک جگہ متعین کی تھی. جب ان کو نکالنے کے لیے یا واپس بھیجنے کے لیے وقت آیا تو انہوں نے باعزت طریقے سے ان کو بھجوایا. اس ملک کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے، انہوں نے بزنس شروع کیا، انہوں نے کاروبار کیا، انہوں نے اپنا مستقبل یہ سوچا کہ شاید پاکستان میں ہو. جی جی بالکل. لیکن آج دیکھیں نا بولتے ہیں کہ دوسرے کی چرپائی آدھی رات کی ہوتی ہے، اور وہی ان کے ساتھ بھی ہوا. جی تو آج جب ان کو بھجوایا جا رہا ہے، یہ جا بھی رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ جو ہے ایسے سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا وہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ابھی آپ پولیس والے روڈوں پہ بیٹھ کے دکانوں سے لوگوں کو اٹھا کے جو ہے لے جا رہے ہیں ڈی سی آفس، اور ڈی سی صاحب تو اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں. وہ صرف وہ ادھر جمع کر دیتے ہیں ان بندوں کو، جیسے نہیں بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں، بعد میں ان کو بھیجنے کا پروگرام جاتا ہے. اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ ان کی ماں اکیلی ہوگی، بہن اکیلی ہوگی، والد صاحب اکیلے ہوں گے. اگر آپ نے یہ ان کو واقعی بھجوانا ہے یا بھجوا رہے ہیں، آپ ان علاقوں میں جائیں، اس کے جو ہے تقریباً نشاندہی کریں، اور نشاندہی کے بعد اس کی پوری فیملی کو ایک نوٹس جاری کرے کہ آپ کے پاس اتنا دن ہے، آپ اتنے دن میں جو ہے نا باعزت طریقے سے جائیں. اگر آپ نہیں گئے پھر ہمیں مجبوراً کارروائی کرنی پڑے گی. لیکن ہماری گورنمنٹ اعلانات کرتی ہے، پھر اس کے بعد پکڑ دکڑ ہے، جیسے نہیں آپ چور چکوں کو پکڑتے ہو. یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، اور یہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے. یہ اپنے ملک میں جا کر جب ہم ان کو ایسے بھیڑ بکری کی طرح پکڑیں گے یا ان کے خلاف ایسے کارروائی کریں گے یا نوجوانوں کو بھجوا کے ان کے ماں باپ کو اکیلا چھوڑیں گے، یہ اس اپنے وطن میں جا کر ہمارے لیے کیا ان کی سوچ ہوگی اور کیا تاثرات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان غریب در بدر لوگوں کو تو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، لیکن ان لاکھوں لوگوں نے جو جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں، ہمارے ہی لوگوں نے، ناظموں نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے ان کے کارڈوں پہ وہ کیے ہیں، دستخط کیے ہیں، ان کے لوکل بنائے ہیں، جعلی لوکل بنائے ہیں. نادرا والوں نے جو غفلت کی ہے، پیسے لیے ہیں، ان کے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں. سب سے پہلے حکومت کے پاس تو ہر وسائل ہے، اس کے خلاف جو ہے نا کوئی ایسی کارروائی عمل میں لانی چاہیے. جو لوگ ان چیزوں میں ملوث تھے یا انہوں نے کیے، سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، آپ نے 2 نمبری کام کیا ہے. ایک غلط آدمی کی شناختی کارڈ کو، غیر ملکی کی شناختی کارڈ کو کیسے آپ نے اوکے کر کے پاکستانی شناختی کارڈ بنایا ہے. آپ دیکھیے، آپ جڑ کو پکڑیں. آپ جو ہے نا وہ جب چشمے سے پانی دھندلا ہے، آپ جا کے آخر میں وہ پانی کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ صحیح صاف نہیں ہوتا ہے. آج اس شہر میں اربوں روپے کی جائیداد ان لوگوں نے خریدی ہیں جن کے پاس جو ہے نا پاکستانی شناختی کارڈ ہے. سب کو پتہ ہے وہ افغان مہاجر ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں ہجرت کر کے، یہیں پہ آئے ہیں. چونکہ انہوں نے شناختی کارڈ بنایا جعلی 2 نمبری، انہی کے بچے نوکریوں پہ لگے ہیں، پولیس میں لگے ہیں، دفاتر میں لگے ہیں، اور مختلف محکموں میں جو ہے نا وہ نوکریاں کر رہے ہیں. کس کی بنا پر؟ وہ یہ غفلت ہماری ہے، یہ غفلت ہمارے لوگوں کی ہے. وہ ابھی آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں واپس جانا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جگہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. آپ کون ہوتے ہو مجھے جو ہے ہٹانے والے؟ اس بارے میں جو ہے سب سے پہلے
اس بولتا ہوں نا اس شہر کے بچے کو بھی پکڑے 14-16 سال کا، اس کو بھی پتہ ہے اس شہر میں کون کون سے افغان مہاجر ہیں اور شہر میں بزنس کر رہے ہیں اور جائیدادیں خریدی ہیں، انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنایا. اسلم صاحب، جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں مہاجرین کی ایک چند جو ہے وہ جو اتنا زیادہ طویل عرصہ نہیں ہوتا ہے جو 45 سال گزرے ہیں. اس وقت جو آپ کے افغانستان میں جو کابینہ بیٹھی ہے وہاں پہ، وہ سب بائی برتھ پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر جو وزارتوں میں ہیں وہ بھی پاکستان میں ان کی جو ہے پیدائش ہوئے. 45 سالہ نوجوان، کیا پیدائش پاکستان میں، تعلیم پاکستان میں، شادیاں پاکستان میں. اب پاکستان کا جو اپنا سٹیزن شپ جو ایکٹ ہے، اس میں کیا ایسی باتیں ہیں کہ ان کو 45 سال کے بعد بھی شناختی کارڈ دے کے واپس لینے کے اوپر مجبور ہو گیا؟ وہ کون سی دباؤ ہے جو ہمارے ریاست ہمارے حکمرانوں کے اوپر آ گئی ہے، جو ایک بار یکدم وہ قلم جنبش ان کو نکالنے کے لیے، اور ان غریب افغان مہاجرین کو جو ہمارے پولیٹیشین کے ساتھ، جو ہمارے بیوروکریٹ کے ساتھ بزنس میں شامل ہے، کاروبار میں شامل ہے، ان کے اوپر تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں اس وقت؟ تو جی گزارش یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، بولا جی جس پر احسان کیا اسی کی شر سے ڈرو. جی جی گزارش یہ ہے کہ 40-45 سال پاکستان کے اربوں ڈالر خرچ ہوئے، اور ہم نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمان ہیں، ہمارے ہم زبان ہیں، جی ہم اور بالکل. ہم نے اپنی آدھی روٹی، اپنے بچوں کی آدھی روٹی کاٹ کر ان کو جو ہے نا مہیا کیا. جی انہوں نے محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح لیکن بات. اگر ہمارے لیے 100 بوری آٹا آتا ہے، اس میں 50 بوری جو ہے نا یہ لوگ بھی کھاتے ہیں، مل جل کے کھاتے تھے. لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ جیسی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ ہمیں ہمارے ملک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، جی ہم ان کو جو ہے نا یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دہشت گرد ہے آپ ان کو کنٹرول کریں. آپ صحیح کے بات. ملک سے جو ہے نا کوئی سی کارروائی نہیں ہونی جی چاہیے جی جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے نوجوان شہید ہو. مساجد میں دھماکے، اب دیکھیں پرسوں اسکول میں دھماکہ ہوا جی ہے جی خیبر پختونخوا میں. جی جی تو یہ جو ہے چیزیں ہمارے ملک کے خلاف جاتی ہے. کئی بار میٹنگز ہوئے، کئی بار ہم جب طالبان آئے تو ہم بہت خوش ہوئے، ہمارے ملک نے خوشیاں منائی جی کہ جی چلو ہمارے ہم زبان آ گئے. اور وہ یہاں پہ جو ہے نا ابھی ہمارے ملک میں کوئی ایسی سازش نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. جی جی لیکن آپ دیکھیں کہ آج کچھ عرصے پہلے یہی طالبان کے کچھ لیڈر سب نہیں، جی کچھ لیڈر جی جی جا کے انڈیا میں بیٹھے اور پاکستان کے خلاف معاذرائی شروع کی، صحیح. اور ایسے الفاظ استعمال کرنے شروع کیے کہ شاید دشمن بھی نہ کرے. اور تاریخ بھی یہی رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھے، اپنا بازو سمجھے، اور اپنا حصہ، اپنے جسم کا حصہ سمجھے، چونکہ واقعی ہمارے ہم زبان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے نا کبھی بھی پاکستان کے بین الاقوامی طور پہ حمایت نہیں کی ہے، ہمیشہ مخالفت کی ہے، جو قابل افسوس ہے. آج بھی جو ہے نا ان کے وزیر خارجہ گزشتہ 15 دن پہلے یا 10 دن پہلے وہاں جا کے انہوں نے جو ہے نا ایسے باتیں کی جو قابل افسوس ہے، نہیں جی کرنی چاہیے. جی جی انسان جو ہے نا میں بذات خود بلوچ ہوں، ہمارے بلوچ پشتون کی روایات ہے، کہتا ہے جی 1 گلاس پانی 100 سال وفا ہے. صحیح بات. یہ کیسے جو ہے 40 سال سنبھالنے کے 45 سال کے بعد بھی ہم سے وہ وفا نہیں نبھا رہے. ان کو جو ہے نا بارے میں ضرور سوچنا چاہیے.